الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه وأتباعه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کے آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہے. ربیع الاول کی آمد کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان کو چنا گیا تھا، اور اس میں حضور کے مقصد بعثت کو جس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا اسی کو عنوان بنایا گیا تھا. مگر زمانے کے بدبختگی ایک بدبختانہ حرکت کی وجہ سے گزشتہ جمعہ کا عنوان اس آیت سے ہٹ کر کے ہوا، اور آج بھی اس سے ہٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ضروری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور کوئی امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات دراصل یہ ہے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اس گندی زبان سے امام الانبیاء والمرسلین، سید الرسل، خاتم الانبیاء والمرسلین، معراج والے اور بدر والے، احد والے، خندق والے اور طائف والے، اور جس کی تعریف کلام مجید میں خداوند قدوس نے فرمائی ہو، اس شخصیت کا ذکر خیر اس گندی زبان سے کیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے. مگر اس سے بہتر زبان لائے تو کہاں سے لائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اسی لیے کسی فارسی کے شاعر نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو مشک و گلاب کے پانی سے دھو بھی دیں تو بھی اس قابل ہماری زبان نہیں ہے کہ اس زبان سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لے سکیں. ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ربی است. یعنی اگر ہم اپنے منہ کو، اپنی زبان کو مشک سے اور گلاب کے پانی سے دھو بھی لیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس زبان سے ہم مشک اور گلاب کے پانی سے زبان کو دھونے کے بعد اگر ہم آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیں تو بھی بے ادبی ہے، تو بھی بے ادبی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم.
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی کمال والی، ایسی عظمت والی، ایسی رفعت والی اور ایسی بلند و بالا ہے کہ خود کلام مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کا اتنا احترام فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود نام لے کر کے کہیں بھی تک مخاطب نہیں فرمایا، کہیں بھی آپ کو نام لے کر کے نہیں پکارا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نام لے کر کے پکارتے ہیں۔ حضرت داؤد کو یا داؤد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو یا نوح فرماتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو یا زکریا فرماتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یا یحییٰ فرماتے ہیں۔ مگر جب آمینہ کے لال عبداللہ کے درِ یتیم حضرت آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حکم فرماتے ہیں، جب کوئی خطاب فرماتے ہیں، تب نام نہیں لیتے، نہ یا محمد فرماتے ہیں اور نہ یا احمد فرماتے ہیں، بلکہ یا ایھا النبی سے خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول سے خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل فرماتے ہیں، تو کبھی یا ایھا المدثر فرماتے ہیں۔ اے کالی کملی والے، اے چادر اوڑھے ہوئے، اے نبی، اے رسول، کبھی یا محمد اور کیا بھی یا احمد نہیں فرمایا ہے۔ اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہمارے آقا سے پہلے بھی دوسرے بہت سارے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے اور انہیں ستایا گیا، انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، انہیں تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور الگ الگ طریقے کے الفاظ اور جملے ان کو سننے پڑے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی کی زبان سے ان کو یہ جواب دلوا دیا، یعنی نبی سے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ اور کبھی کسی نے بیوقوف کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، یعنی نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم اگر تم مجھے گمراہ کہتے ہو تو میں گمراہ نہیں ہوں۔ یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم اگر تم مجھے کہتے ہو کہ میں بیوقوف اور نادان ہوں تو میں بیوقوف اور نادان نہیں ہوں۔ لیکن جب آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہہ دیا کہ اے رسول، اے پیغمبر، اے محمد، الیاذ باللہ، معاذ اللہ، سبحان معاذ اللہ، آپ تو مجنون اور پاگل ہیں، تو خداوند قدوس کا جلال اور آپ قہر میں آ گئے اور فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، جو میرے محمد کو مجنون کہتا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا محمد مجنون اور پاگل ہے۔ اور اگلے انبیاء سے فرمایا کہ تم خود اپنی ہدایت پر ہونے کی گواہی دو کہ ہم ہدایت پر ہی گمراہ نہیں ہیں، تم خود اپنے عقل مندی کی گواہی دو کہ ہم عقل مند ہیں، بے وقوف اور نادان نہیں ہیں۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ محمد تو مجنون اور پاگل اور دیوانہ ہے، تو اللہ نے خود براہ راست اسے کہا کہ نہیں، میرا محمد مجنون اور پاگل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پہچان کے دیا، لیکن قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ میں، ایک آیت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب نبیوں سے پہلے فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور جب کہ ہم نے عہد لیا
من النبیین میثاقهم، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا، پیمان لیا، توثیق لی، ومن کا اور نبی جی ہم نے آپ سے بھی پیمان لیا، ومن نوح اور نوح سے بھی لیا، اور ابراہیم سے بھی لیا۔ علیہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام آقا کریم سے پہلے ہیں، سارے انبیاء آقا کریم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ کی آیت مقدسہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ان تمام انبیاء سے پہلے فرمایا۔ انبیاء آئے، رسول آئے، اپنی قوم میں آئے، اپنی شریعت لے کر آئے، کوئی رسول اگلے رسول کی شریعت، کوئی نبی اگلے رسول کی شریعت لے کر کے آیا، ان کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کو ان کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی، دعوت کی، تبلیغ کی۔ لیکن اللہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا یا پیمان لیا کہ اگر میرا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں آئے تو تم پر ضروری بنتا ہے کہ تم اپنی جو شریعت ہے، جو اپنے اللہ کی طرف سے احکامات ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے میرے محمد کی اتباع اس کا کلام کرو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ چاہ رہے ہو آج تجھے رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں نبی بنا کر کے بھیج رہا ہوں، مگر تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ اگر تمہارے پاس میرا محمد آ جائے اور تم زندہ ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس محمد کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ اتنا ہی نہیں فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اللہ تمام انبیاء سے پوچھ رہے ہیں، تمام رسول سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واپس تمہارے عذاب مصری اور مضبوطی سے یہ عہد و پیمان تم مجھے دے رہے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے فرمایا کہ خداوند اگر آپ ہمیں مکلف کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کے حکم سے انحراف کرے، آپ کا حکم نہ مانے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہوتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کی شریعت پر ایمان لے آئیں گے۔ خداوند قدوس نے اس امت کے اوپر بے شمار انعامات کی بارش فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کہ نہ چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تو انہیں گن نہیں سکتے، انہیں گنتی میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کے اوپر احسان نہیں جتایا، لیکن خاص بات ایسی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت پر، اس انعام پر احسان جتایا کہ یہ نعمت جو ہم نے دی اس پر ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بھاری احسان کیا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا، اللہ نے تحقیق کے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث تھا۔ یہ ایسا انعام اور ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بطور احسان جزا رہا ہے کہ ہمارا یہ احسان ہے، تم یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کے اخلاق کی گواہی خود قرآن مقدس میں اللہ دے رہا ہے کہ اے نبی جی آپ تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، آپ کے اخلاق تو عظیم ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اور اس سے آگے آتا ہے اخلاق عظیم۔
اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ۔ ایک ہے کہ کسی نے کوئی ظلم کیا، انسان نے ظلم کا بدلہ لے لے۔ ایک ہے کہ کسی نے ظلم کیا، انسان اسے معاف کر دے۔ ایک ہے کہ کسی نے ظلم کیا تو اس کو معاف بھی کر دے اور اس کے بدلے میں اس کو اس کا اچھا بہتر بدلہ ملتا ہے۔ اس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زبردست اور اونچے درجے کے اخلاق لے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اتنا ہی نہیں، نبی صرف ایمان والوں کا نہیں ہے، نبی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ پیغمبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام لانے والوں کے لیے نہیں ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں رحمت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ساری چیزوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بودھ ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، برہمن ہو، جین ہو، یا وہ انسان ہو یا وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹنی ہو، ہرنی ہو، درخت ہو، سمندر ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حجر ہو، شجر ہو، جو چیز ہے ان تمام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس رحمت ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن مقدس میں اللہ دے رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمتً للعالمین۔ جتنی دنیایں ہم نے بتائی ہیں ساری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے کتنی دنیا دیکھی ہے، دنیا والوں نے کتنی دنیا دیکھی ہے، سائنس والوں نے کتنی دنیا دیکھی ہے، اور ٹیکنالوجی والوں نے کتنی دنیا دیکھی ہے، سپر پاور کہلانے والوں نے کتنی دنیا دیکھی ہے۔ ارے ساری دنیا دیکھی ہے تو بہت تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی دنیا ہم نے بنائی ہے ان تمام کے لیے، ان تمام اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے ہم نے محمد پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس کی وجہ سے ساری چیزوں کو رحمت میسر آئے گی۔ اسی لیے کسی نے بہت ہی اچھے اشعار میں نبی پاک علیہ السلام کی اس رحمت للعالمین کے نقشے کو کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے پاپی آئے، بڑے بڑے گنہگار آئے، بڑے بڑے شرابی آئے، بڑے بڑے زانی آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے روز ساری انسانیت کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ کیسا رحم؟ اس وقت یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، برہمنوں پر بھی اور ہندوؤں پر بھی، جبکہ خداوند قدوس حساب کتاب شروع نہیں فرما رہے ہوں گے، اور انسانوں کا حال یہ ہوگا انسانوں کا حال، آنکھیں بند کر کے ہم تصور کریں کہ یہ حال ہوگا انسانوں کا کہ کوئی اپنے دفنوں تک اپنے پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ہوگا، کوئی ناک تک اپنے پسینے میں ہوگا، کوئی چھاتی تک اپنے پسینے میں ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں تیل ہوگا۔ اللہ ہماری حاصل فرمائے۔ اس وقت انسان یہ پکارے گا، یہ کہے گا کہ فیصلہ جو بھی ہمارے حق میں ہو جائے، جلدی ہمارا حساب لے گا اور ہمیں اس حالت سے ہمیں نجات مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر گرا کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ فرمائیں کیا چاہتے ہیں، تو
سارے انسانوں کا حساب کتاب شروع کر دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام امت پر بہت بھاری احسان فرمائیں گے، سارے انسانوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور اس بھیانک سختی اور تکلیف جس کا ہم اس وقت تصور کما نہیں کر سکتے، اس سے نجات دلا دیں گے۔ یا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یہ عظیم انعام ہوگا، یہ عظیم احسان ہوگا۔ پھر جو اللہ چاہیں گے وہ فیصلے فرمائیں گے، حساب کتاب آگے چلتا رہے گا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدس اتنی بابرکت ہے، اتنی محترم ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی رفعت والی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہے۔ اس وقت گزشتہ ہفتے سے پہلے جو فرانس میں نبی پاک علیہ السلام کی شان گستاخی کی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہوا۔ تمام نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے چراغ غصے سے بھر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آقا کریم کا اگر قیامت کے دن سامنا ہوا اور اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ تم میرے کلمہ پڑھنے والے کیسے تھے اور تمہاری زندگیاں کیسی تھی کہ تم اس حد تک چلے گئے تھے کہ تمہاری مجھے چھوڑنے کی وجہ سے، میری سنتوں، میرے طریقوں، میری صورت اور میری سیرت کو چھوڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی ہمت ہو گئی کہ فرانس کے اندر سرکاری عمارتوں پر، در و دیوار پر اور لوگوں کے مکانات کے اوپر میرا کارٹون بنایا گیا اور میری تصویریں اور کارٹون کو لٹکایا گیا۔ یہ اتنی ذلیل اور ناپاک اور خبیث اور بدبختانہ حرکت فرانس کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، اپنا ورود پردرشن بھی کیا، اور لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کا ورود کیا۔ گزشتہ دنوں ہمارے ماگرول کے اندر بھی بیت المال کے ذمہ داروں کی جتنی مسلم جماعتیں جمع ہوئی اور مختلف باتوں کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بہت سی رائے آئی، لیکن دو تین باتیں اس میں یہ طے ہوئی کہ نمبر 1، ہمیں جتنے ایمان والے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ادنی درجے کا ایمان یہ ہے، جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ ہم فرانس کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ خریدیں۔ دکان والے ہیں، تاجر ہیں جو ہول سیل کے اندر چیزیں منگاتے ہیں، وہ خود اگر اس بات کا اہتمام کر لیں کہ وہ خود فرانس کی بنی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز نہ منگائے تو اس سے مسئلہ ہی آسان ہو جائے گا، پھر کسی کے خریدنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلم غیر مسلم دونوں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی دکانوں سے لوگ سامان خریدتے ہیں، تو اس بات کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا کم سے کم درجے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس ملک کے صدر نے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کارٹون بنایا، توہین آمیز کارٹون بنایا، تصویریں بنا کر کے اس طرح مجرمانہ اور طاغیانہ اور باغیانہ حرکتیں کی، بدبختانہ اور غلیظانہ حرکتیں کی، اور نبی کو اتنا دکھ پہنچانے کی کوشش کی، نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ کم سے کم ہم خود سے اس فرانس کی کوئی چیز خرید کر کے اپنا پیسہ وہاں نہ جانے، یہ ہمارا کم سے کم درجے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 2 پر یہاں یہ بات طے ہوئی بیت المال کی طرف سے کہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن ہم ویرود کے طور پر، احتجاج کے طور پر، ویرود کے طور پر اپنے سارے کام کاج بند رکھیں گے۔ کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ایمان والے چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ کبابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ کوئی کسی درجے کا گنہگار ہو، کم سے کم درجے اس کے دل میں بھی اتنا احترام تو ضرور ہوگا کہ وہ اتنا حصہ تو ضرور ڈال دے گا کہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، تو کم سے کم اپنا کاروبار بند کر کے، اپنی دکان بند کر کے، اپنی تجارت بند کر کے، اپنی ملازمت بند کر کے، اپنی مارکیٹ بند کر کے، اپنی بازار بند کر کے، ہم نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی، علماء کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہمارے دلوں کی دھڑکن
افضل ہے، اس کی شان میں گستاخی ہمیں منظور نہیں ہے، جس سے ہمارا دل دکھا ہے۔ اس لیے ویروڈ کے طور پر سوموار کے دن صبح ہی سے سب کچھ بند رہے گا 5 بجے، اور 5 بجے کے بعد اپنی مرضی سے لوگ اپنے کاروبار، دکان، ویپار وغیرہ کھول سکتے ہیں۔ یہ تو ضروری باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت، سچا عشق، سچی اتباع اور سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے قلوبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے ان کی مقدر میں ہدایت نہیں بھی کی ہے تو اللہ ایسے ناپاک لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔